چنانچہ کفار و مشرکین کے ایک وفد، کفار و مشرکین کی ایک جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ ہم آپ سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کرنے پر، یعنی کچھ باتوں پر ایک دوسرے سے وعدہ کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ اس سے پہلے جنگ بدر، جنگ احد، غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق، غزوہ بنو قریظہ، ان سب کے حالات تفصیل کے ساتھ آ گئے ہیں۔ اب بہت اہم موڑ ہے جس سن 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین سے معاہدہ کیا تھا حدیبیہ نامی مقام پر، جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم موڑ ہے، یعنی اب تک مسلمانوں کو کفار و مشرکین سے جنگ کرنے کے مواقع ملتے رہے۔ مسلمانوں نے سوچا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ جنگ کو کنارے رکھ کر کے صلح کیا جائے، معاہدہ کیا جائے، تاکہ امن اور شانتی کے ساتھ ہم خانہ کعبہ کی زیارت کر سکیں۔ مسلمانوں کا ایک ہی ارادہ تھا کہ وہ خانہ کعبہ جا کر عمرہ کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند مسلمانوں کو لے کر عمرہ کے ارادہ سے باہر نکلے، اور باہر نکلنے کے بعد ایک جگہ حدیبیہ نامی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ٹھہر گئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار و مشرکین کے سامنے بات کرنے کے لیے بھیجا، معاہدہ کرنے کے لیے بھیجا کہ جا کر وہ ان سے بات چیت کریں، اس بات سے معاہدہ کریں کہ ہم اس سال لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ معاہدہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور بس ہمارا ارادہ عمرہ کرنے کا ہے، جنگ کرنے کا نہیں ہے۔ چنانچہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس معاملے کو لے کر کفار و مشرکین کے پاس پہنچتے ہیں، تو ادھر مسلمانوں کی جماعت میں یہ افواہ پھیل جاتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار و مشرکین نے قتل کر دیا۔ یہ خبر ہوا کی طرح پھیلی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ مسلمان اندر سے جوش میں آ گئے، ایک انتقامی جذبے میں آ گئے۔ اس خبر کے سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے ایک بیعت لی، جس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے موت پر بیعت کی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جن لوگوں نے یہ انیائی کیا ہے اور جن لوگوں نے ان کے قتل کی سازش کی ہے، ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ اور اس بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی، اور تمام صحابہ کرام نے اس بات پر بیعت کی۔ مگر بعد میں پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی جو خبر ہے وہ خبر غلط ہے۔ چنانچہ جب اس کے غلط ہونے کی اطلاع آ گئی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یعنی کفار و مشرکین سے جنگ کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا، ختم کر دیا۔ اور جو بیعت ہوئی ہے یہاں پر، اس کی خبر کفار و مشرکین کو پہنچی تو کفار و مشرکین اندر سے ڈرے ہوئے تھے کہ ابھی تو مسلمانوں میں جنگ کا جوش ہے اور جنگ کے لیے یہ اتاولے ہیں، اگر اس وقت ان کو چھیڑا جائے تو ہمارا خیر نہیں ہے۔ اسی لیے کفار و مشرکین نے سوچا کہ سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے معاہدہ کر لیا جائے۔ چنانچہ کفار و مشرکین کے ایک وفد، کفار و مشرکین کی ایک جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ ہم آپ سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کرنے پر، یعنی کچھ باتوں پر ایک دوسرے سے وعدہ کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے۔ وہاں پر معاہدہ ہوا، اور یہ معاہدہ بہت اہم ہے،
میں پہلے یہ بات واضح کر دوں کہ یہی معاہدہ جو بظاہر دیکھنے میں مسلمانوں کے مخالف نظر آ رہا تھا، مسلمانوں کے اگینسٹ نظر آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ معاہدہ سراسر اس معاہدے میں ظلم ہے، مسلمانوں کے خلاف ہی یہ معاہدہ قرار پایا ہے، بظاہر دیکھنے میں ایسا محسوس ہو رہا تھا، مگر قرآن مقدس کا یہ کہتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یعنی یہ جو صلح حدیبیہ ہے یہیں سے مسلمانوں کی فتح کا آغاز ہوا، اور صلح کچھ اس انداز سے ہوا۔ کفار و مشرکین نے کہا کہ اس سال جو آپ احرام باندھ کر عمرہ کے ارادہ سے آئے ہیں، اس سال آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پہلی صلح نامے میں پہلی بات یہ لکھی گئی۔ اب یہ بات مسلمانوں کے لیے بہت گراں اور بہت شاق گزرتی تھی۔ اس کو یوں سمجھیے جیسے کوئی آدمی نماز کے لیے ہاتھ باندھا ہو اور اس سے کہا جائے کہ تم نماز توڑ دو۔ ٹھیک اسی طریقے سے صحابہ کرام پورے جوش اور ولولہ کے ساتھ اللہ کے دربار میں صدائے لبیک کہتے ہوئے احرام کی حالت میں آئے تھے۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جب معاہدہ نامہ میں پہلی شرط لکھی گئی کہ آپ اس سال واپس لوٹ جائیں، اس سال آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، جبکہ صحابہ کرام عمرہ کی حالت میں تھے۔ اور دوسری شرط یعنی معاہدہ کی دوسری شرط یہ رکھی گئی، کفار و مشرکین نے کہا کہ 10 سال تک ہمارے اور آپ کے بیچ کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اور اس معاہدے نامے میں جو تیسری شرط رکھی گئی جو بہت اہم ہے، کفار و مشرکین نے کہا کہ اگر ہمارا آدمی آپ کے پاس چلا جائے تو آپ اس بات کے پابند ہوں گے کہ اس کو آپ ہمارے پاس لوٹا دیں، مگر آپ کا کوئی آدمی ہمارے پاس آ کر رہے گا تو ہم آپ کو اس کو نہیں لوٹائیں گے۔ یہ جو تیسری شرط ہے یہ بہت اہم تھی، اور اس شرط سے شروع میں کچھ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ تو سراسر ظلم ہے، یہ کیا معاہدہ ہے جس معاہدے میں صرف ایک طرفہ معاہدہ کیا جا رہا ہے، یہاں سراسر ظلم ہے کہ اگر ہمارا کوئی آدمی ان کے پاس چلا جائے تو وہ رکھ لیں گے، ان کا کوئی آدمی ہمارے پاس چلا جائے تو ہم واپس کر دیں گے۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، جو معاہدہ ہو رہا ہے اس پر راضی رہو۔ چنانچہ تمام لوگوں کے اتفاق کے ساتھ ان 3 باتوں پر عہد قرار پایا۔ نمبر 1 کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے۔ نمبر 2 اگلے 10 سالوں تک ہمارے اور آپ کے بیچ کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اور نمبر 3 آپ کا کوئی آدمی ہمارے پاس آ جائے تو ہم اسے نہیں لوٹائیں گے، مگر ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس چلا جائے تو آپ اس بات کے پابند ہوں گے کہ آپ اس کو ہمارے پاس لوٹا دیں۔ اور جب یہ معاہدے قرار پائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدہ نامہ پر اپنا دستخط کیا، اور دستخط کرنے کے بعد اپنے دستخط میں محمد رسول اللہ لکھا، تو کفار و مشرکین نے اسے بھی کاٹ دیا، کہا کہ ہمیں اختلاف تو آپ کے رسول ہونے پر ہی ہے، اگر ہم آپ کو رسول مان لیں تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے، اس لیے آپ محمد رسول اللہ نہ لکھ کر کے یہاں محمد بن عبداللہ لکھیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہا علی رسول اللہ کو کاٹ کر محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کو کاٹتے ہوئے جھجک محسوس کیے، بلکہ یہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ دین برحق کو لے کر آئے ہیں، آپ کے سینے میں اللہ نے دین حق جس کی حقانیت کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ایک ایسے دین کے آپ مبلغ ہیں، اسی لیے جب آپ کی حقانیت پوری طرح دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کی طرح ثابت ہو چکا ہے، آپ کی رسالت آپ کی نبوت ویسے ہی مسلم ہے جیسے دین کا چڑھتا ہوا سورج، تو پھر آپ کی رسالت سے ہم انکار کیسے کر سکتے ہیں اور رسول کو کاٹ کیسے سکتے ہیں؟ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، یعنی محمد رسول اللہ کو کاٹ کر محمد بن عبداللہ لکھو۔ چنانچہ یہ بھی لکھا گیا، مگر تاریخ اور اتہاس کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دراصل یہ جو معاہدہ ہوا تھا، جس معاہدے میں کفار و مشرکین نے ایک طرفہ معاہدہ کیا تھا بظاہر دیکھنے میں، یعنی مسلمانوں کے اگینسٹ، مگر واقعہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے اس معاہدے کو انہی کفار و مشرکین نے توڑا،
اور جب ان لوگوں نے اس معاہدے کو توڑا تو اس کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک بھاری جماعت لے جا کر ان پر حملہ کا ارادہ کیا کہ ان لوگوں نے عہد شکنی کی ہے، اور پھر اسی معاہدہ توڑنے کی پاداش میں سن 8 ہجری میں کفار و مشرکین کو ایک تاریخی شکست اور ہار کا سامنا کرنا پڑا، اور مسلمانوں کو ایک تاریخی جیت ملی۔ سن 8 ہجری میں بغیر کسی جنگ کیے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ آپ مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں اقتدار کی چابی تھی، اور پورے اقتدار کے ساتھ، یعنی عالم یہ تھا کہ جس طرح جب زبان نبوت ہلتی تھی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونٹ ہلتا تھا، آپ کے لبوں کے ساتھ ہزاروں جانثار کے ہونٹ ہلتے تھے۔ جب آپ نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کرتے تھے تو مکہ کی پہاڑیاں اس سے گونج جاتی تھی۔ یہ جو تاریخی جیت ملی ہے اسی صلح حدیبیہ سے، یعنی کفار و مشرکین نے جب اس کو توڑا تو مسلمانوں کو وہاں سے فتح نصیب ہوئی۔ یہ ہے اسلامی تاریخ اور یہ ہمارے حقائق۔ معزز ناظرین، جیسا کہ ابھی آپ نے صلح حدیبیہ کے بارے میں سنا، اس سے آپ نے کیا سمجھا، کیا سیکھا؟ اپنے احساسات کو ضرور ہم سے شیئر کریں، اور اسی طرح کی باتیں جاننے کے لیے، جیسا کہ غزوہ حنین، غزوہ بنو ثقیف اور فتح مکہ کا تفصیلی واقعہ جاننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں، تاکہ ہم اپنی معلومات آپ سے شیئر کر سکیں اور ہم سب مل کر اسلامی حقائق اور ان کی اتہاس کی سچائی کو جان سکیں۔ اور ایک بات اور، اپنے دوست و احباب اور رشتہ داروں کو بھی اس سے جوڑے رکھیں، تاکہ تمام لوگ ایک ساتھ مل کر اس سے نفع حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔